الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا ہماری گفتگو شرائط وجوب و صحت صوم میں تھی، تو شرائط صحت میں سے ایک شرط یہ تھی، بھائی کتاب بند کریں نعیم صاحب، ایک شرط یہ تھی کہ صائم سفر میں نہ ہو، ٹھیک ہے۔ البتہ ایک دو ایسے سفر تھے جن میں ہم نے کہا کہ روزہ رکھا جائے گا، کثیر سفر کو روزہ رکھا جائے گا، عاصی سفر جو گناہ کا سفر کرتا ہے اس کو روزہ رکھنا ہے، اور کچھ کفارے ایسے ہوتے ہیں جو حج پہ لاگو ہوتے ہیں، تو ان کفارات میں سے کچھ روزے سفر میں اور کچھ حضر میں رکھنے ہوتے ہیں۔ البتہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے علماء کوئی عراق میں بیٹھا ہے، کوئی پاکستان میں، کوئی ہندوستان میں، تو وہ سب ہر مسئلے کی فتویٰ کے وقت اکٹھا بیٹھ نہیں سکتے ہیں۔ لوگ تو یہ ہم پر اعتراض کرتے ہیں، پھر سب مولوی اکٹھا بیٹھ کے فتویٰ کیوں نہیں دیتے؟ بھائی ان کا خرچہ تم برداشت کرو گے، ٹھیک ہے، ان کی سیکورٹی تم برداشت کرو گے، تو یہ مسائل ہیں، لوگوں کو تو کہنے میں کیا ہے، جو آیا وہ انہوں نے کہہ دیا۔ تو اس میں بہرحال اختلاف ہے۔ بعض علماء صرف یوں کہتے ہیں کہ رمضان مہینے کے روزے سفر میں نہیں رکھ سکتا، باقی میں کچھ گنجائش ہے، پر وہ مزید ہم عبارت پڑھیں گے۔ اس کے بعد آج کے درس کا دوسرا مسئلہ، چھوٹے بچے کو کیا کریں، روزہ رکھوائیں نہ رکھوائیں؟ اگر روزہ رکھوائیں تو آیا طلوع فجر سے لے کے غروب تک، یا بیچ میں اگر وہ کچھ کھانا پینا چاہے تو اس کو اجازت ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ فرماتے ہیں بھائی آپ کوشش کریں کہ وہ پورا دن رکھے، ٹھیک ہے، البتہ وہ بچہ کتنے سال کا ہو؟ 7 سال کا ہو۔ 7 سال سے پہلے والے کی مرضی ہے، آپ کی کوئی پریکٹس کی بھی آپ پر ذمہ داری نہیں۔ 7 سال کے بعد آپ ان کو پریکٹس کرائیں، ٹھیک ہے۔ کیوں بھائی؟ اگر ان کی یہ روزے رکھنے کی پریکٹس ہوگی تو بلوغ کے بعد بھی ان کو کوئی دقت نہیں ہوگی، وہ آرام سے جو ہے کہ وہ روزہ رکھ لیں گے۔ اس کے بعد تیسرا مسئلہ بیٹا آج کے درس کا، ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ مریض کو روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے؟ قرآن مجید میں کلیئر ہے، وہ من کان، میرے خیال منکم کا بھی لفظ ہے، مریضن او علی سفر، یا منکم ومن کان مریضن او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو بھی مریض ہے، جو بھی سفر پر ہے، فعدۃ، تو اس سے کچھ تعداد دن روزے رکھنے ہوں گے، لیکن من ایام اخر، رمضان کے مہینوں میں تو بیٹا قضا نہیں کر سکتا۔ اگر اس نے پہلے 5 روزوں میں سفر کیا، ٹھیک ہے، تو بھی وہ 5 روزے رمضان میں قضا کیسے کرے گا؟ کیونکہ رمضان کے ہیں۔ اگر پہلے 5 روزوں میں بیمار رہا تو بھی وہ بیماری والے روزے بھی جب صحت مند ہوگا تو اسے رکھنے ہوں گے۔ لیکن یہ کون تشخیص دے کہ اس بیماری میں روزہ رکھنا چاہیے، اس بیماری میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے؟ عام طور پر جب ہم کتاب کا مطالعہ کیے بغیر ایک فتویٰ بتاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہاں بھائی ڈاکٹر کہے اسی لیے روزہ نقصان ہے تو ٹھیک ہے وہ روزہ نہ رکھے۔ لیکن علماء جیسے کہ آج بھی ہے کہ وَالْمَرِيضُ يَتَّبِعُ ظَنَّهُ، مریض اپنے ظن کی پیروی کرے گا، رضا باہر، آپ باہر نہیں جائیں۔ یعنی اگر مریض کو اپنے مرض کے حوالے سے یقین تو نہیں ہوتا کہ روزے رکھنے سے بڑھے گا، لیکن ظن ہو جاتا ہے، یعنی 2 پہلو میں سے ایک ہے کہ نقصان ہوگا، دوسرا ہے کہ نقصان نہیں ہوگا۔ نقصان نہ ہونے والا جو ہے کیا ہے، وہ احتمال ضعیف ہے، روزے رکھنے سے نقصان ہوگا یہ جو ہے کیا ہے، رجحان والا پہلو ہے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں، ظن۔ تو کہتے ہیں اگر ظن ایسا ہے تو روزہ نہیں رکھے گا، اور اگر اسے ظن ہے کہ روزے رکھنے سے میری بیماری پہ کوئی فرق نہیں پڑتا تو اس کو روزہ رکھنا ہے۔ اب اس کی کیفیت وہ اپنی ذہنی کیفیت خود جانتا ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے جناب کہہ سکتے ہیں کہ احکام میں صوم شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا اس کو بھی شرائط میں کہنا چاہے تو کہہ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ نیت کرے گا
बगैर नियत के, ठीक है, पूरा दिन भूखा प्यासा रहे तो भी वो रोजा हिसाब में नहीं आएगा। अच्छा, नियत के लिए कोई खास अल्फाज है? कहते अल्फाज है ही नहीं। नियत जो क्या है, इरादा कल्बी है। अलबत्ता उस इरादा कल्बी में आपको ये सोचना होगा कि मैं किसकी खातिर रख रहा हूँ। ठीक, आपके जहन में अगर खुदा की कुर्बत हासिल करनी है तो ये अल्फाज मुंह पे भले न भी आए तो ये आपकी नियत हो गई। और अगर नियत ये कि लोग देखेंगे मौलाना साहब भी रोजे में है तो ये गया, ये किसी काम का रोजा नहीं है। पर आगे वाला मसला तो हम नहीं पहुंच पाएंगे। अगर कोई शख्स रात को नियत करना भूल गया तो अब वो दिन को 10, 11, 12 बजे याद आया, हाँ आज मैंने नियत नहीं की, क्या गुंजाइश है नियत करने की या नहीं? इंशाअल्लाह जिंदगी रही और कोरोना ने जान छोड़ी तो इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा वो मिनल मुसाफिर से पढ़ेंगे जी। वो मिनल मुसाफिर फी दमिल मुतअते, और मुसाफिर से रोजा रखना सही है। मुसाफिर के लिए रोजा रखना सही है, अलबत्ता कहाँ? फी दमिल मुतअते। दम यहाँ कुर्बानी की माना में है, वैसे तो दम खून की माना में है, लेकिन यहाँ कुर्बानी की माना में है। और मुतअते से मुराद बिल्ली को ख्वाब में छीछड़े, ये जो आपके जहन में अगर मुत्ते की माना ये नहीं, बल्कि बेटा हज की 3 किस्में हैं। हज की कितनी किस्में नईम साहब? 3 किस्में। हज किरान, हज इफराद और हज तमत्तो। हज तमत्तो को हज्जुल मुतआ भी कहते हैं, ठीक है। तो कहते हैं हज तमत्तो में जो शायद नहीं मिला यार, ये आप क्यों हर रोज ऐसे करते हैं? ठीक है बेटा, हज तमत्तु में इसको जो कुर्बानी करनी थी उस कुर्बानी में इसने क्या की, गड़बड़ की, तो अब उस कुर्बानी की वजह से इसको रोजे रखने हैं। कुर्बानी के बदले में वो सफर में रख सकता है। अलबत्ता कितने रोजे होते हैं? 10। माशाल्लाह, सुल्तान शाह को भी नहीं मिल रहा, इनको नहीं मिला, फिर क्यों वो आपकी किताब हाथ रखा उन्होंने? ठीक बेटा, उस कुर्बान आपको भी नहीं मिला ना भी। अच्छा, उस कुर्बानी के बदले में बेटा कितने रोजे रखने होते हैं? 10। 10 में से रज़ाबा 3 सफर में रखेगा, लसब आते, अलबत्ता जो 7 आखिरी हैं वो सफर में नहीं रखेगा। वह बदलिल बदनते, बेटा बदना ऊंट की माना में है, ऊंट के बदले में भी जो रोजे रखेगा, ठीक है, वो भी सफर में रख सकता है। वो बेटा ऊंट क्या है और क्यों वाजिब होता है? इंशाल्लाह खुदा करे कि हज हम साथ पढ़ें, ठीक है, लेकिन जब तक हज को आप अंजाम नहीं देंगे तब तक उनके नाम अगर याद कर लिए तो भी बहस आराम से समझ में आ जाएगी। लेकिन हज में जो नाम इस्तेमाल होता है अगर वो आपने याद नहीं किए तो फिर समझ में नहीं आएगा। 8वीं की शाम, 9वीं की शब हाजी साहिबान मक्के को छोड़कर एक मैदान में जाते हैं। उस मैदान का नाम है अरफात। क्या नाम है बेटा? अरफात। उस मैदान में एक जबल भी है जिसे कहते हैं जबल रहमत, ठीक है। ये वो जबल है जहां पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम उतरे थे और कहते हैं कि इसी जगह उनकी तौबा भी कबूल हुई थी। तो 9वीं के दिन मगरिब तक वहां पर वकूफ करना वाजिब है। वकूफ बेमाना ठहरना, खड़े होने की माना में नहीं। आपकी मर्जी है खड़े रहें, आपकी मर्जी है कि उस हुदूद में घूमते रहें, बैठे रहें, नमाज दुआ में मसरूफ रहें, तो ये वाजिब है। अब अरफात में ठहरना वाजिब है कब तक? मगरिब तक। कहते अगर कोई बंदा मगरिब से पहले वहां से चला गया तो उस पर ऊंट कफारे में आ गया, उस पर क्या वाजिब हो गया कि एक ऊंट कफारे में दे। अब अगर वो ऊंट नहीं दे सकता तो फिर क्या करेगा? वह हुआ ये ऊंट का बदला। कितने रोजे हैं बेटा? समानियत अशर यौमन, 18 दिन है। किसके लिए? लिल मुफीज, उठने वाले के लिए, चले जाने वाले के लिए। कहां से चला जाएगा? मिन अरफात कबल अल गुरूब, अरफात से उठकर चला गया गुरूब से पहले, आमदन जानबूझकर। एक मरतबा ये पुलिस उठा के ले जाती है, डाकू उठा के ले जाते, ये इतने शदीद मरीज हो जाते कि वहां कोई डॉक्टर दूर है, फिर तो वो अलग बात है।
لیکن جان بوجھ کر اگر اٹھ کے چلا جائے گا تو 18 روزے اونٹ کے بدلے میں دینے پڑیں گے. ٹھیک. اور تیسری صورت جو سفر میں روزے رکھے گا وہ نظر المقید بسفر. آپ نے کوئی ایسی نظر کی ہے جس میں سفر کی قید لگائی ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے مولا حسین علیہ السلام کی زیارت نصیب کی تو میں اس سفر میں روزے رکھوں گا. ٹھیک ہے. تو گویا کہ سفر کو آپ نے اپنی نظر کا حصہ بنایا ہے تو اس سفر میں وہ آپ روزہ جو ہے کیا رکھیں گے, اس میں کوئی بھی قباحت اور حرج نہیں. بھائی یہ کیسے المقید بسفر کی ذرا وضاحت کریں. ٹھیک ہے. فرماتے ہیں اما بین نظرہ سفرا, ٹھیک ہے, یا تو اس نے نظر کیا تھا روزے کا سفر کی حالت میں کہ میں نظر کرتا ہوں کہ سفر کی حالت میں یہ روزہ رکھوں گا, یا سفرن او حضرن اس نے یہ نیت کی تھی کہ میں ہر جمعے کو روزہ رکھوں گا, سفر میں ہوں گا تو بھی رکھوں گا, اپنے گھر میں ہوں گا تو بھی رکھوں گا. یعنی اس روزے رکھنے میں بیٹا سفر کو شرط اور قید نہیں رکھا تھا بلکہ اس دن کو قید بنایا کہ اس دن کو مجھے روزہ رکھنا ہے. اب اس دن کی حالت جو بھی ہوگی, سفر والی ہوگی تو بھی ٹھیک ہے, گھر والی ہوگی تو بھی ٹھیک ہے. جبکہ پہلی صورت نظر سفرن کا مطلب یہ کہ وہ روزے گھر میں رکھ ہی نہیں سکتا, سفر میں ہوگا تو رکھے گا. خوب وَإِنْ كَانَ النَّظْرُ فِي حال سفر, کہتے ہیں نظر اگرچہ سفر کی حالت میں ہی کیوں نہ ہو. مثلا آپ کوئی سفر کر رہے ہیں لیکن آپ نظر کرتے ہیں کہ بھائی میں ہر جمعے کو روزہ رکھوں گا, اور ذہن میں یہ ہے کہ چاہے سفر میں ہوں چاہے حضر میں ہوں. یعنی جب نظر کر رہے ہیں اس وقت والی آپ کی حالت کو مد نظر نہیں رکھا جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن یہ احتیاطاً انہوں نے کہہ دیا کہ اگرچہ نظر کرتے وقت وہ سفر میں ہو کوئی مسئلہ نہیں, تو بھی اگر اس کی نظر ایسے ہے ٹھیک ہے کہ میں روزہ رکھوں گا ہی سفر میں, یا میں اس معین دن کو روزہ رکھوں گا چاہے سفر میں ہوں چاہے حضر میں ہوں. ٹھیک ہے. لا اذا اطلق, ہاں البتہ اگر وہ مطلق نظر کرے کہ للہ علیہ, اگر میں نے زیارت کی تو 3 روزے رکھوں گا. بیٹا اب 3 روزے رکھنا یہ مطلق ہے, نہ سفر نہ حضر کی بات کی گئی. تو اس صورت میں کیا ہوگا, کہتے ہیں فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ الْإِطْلَاقُ يَتَنَاوَلُ السَّفَرَ, اگرچہ یہ اطلاق جو سفر کو بھی بیٹے شامل ہے. کیسے؟ آپ کہتے ہیں نا کہ اگر میرا یہ کام ہوا تو میں 3 روزے رکھوں گا. اب 3 روزوں کی حالتیں 2 ہیں بھائی, اپنے وطن میں یا سفر میں. مطلق تمام حالات کو شامل ہو جاتا ہے, یعنی سفر میں ہوں گا تو بھی رکھوں گا, اگر حضر میں ہوں گا تو بھی رکھوں گا. ٹھیک ہے. مطلق اگرچہ ایسا ہے الا انہو, سوائے اس کے کی شان یہ ہے لابد من تخصیص سے سفر, ضروری ہے کہ سفر کو آپ جو ہے کہے قید لگائیں قصد کے ساتھ, منفردن اور منضمن. یعنی جب آپ نظر کر رہے ہیں اس وقت اگر آپ کے قصد میں سفر ہوگا تو سفر میں رکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ورنہ آپ نہیں رکھ سکتے. سفر کی نیت 2 طریقے کی ہو سکتی ہے, منفردن یا صرف سفر کی نیت کرتے ہیں, منضمن یا اس کو وطن کے ساتھ ملاتے ہیں. بھائی گھر میں ہوا تو بھی رکھوں گا, سفر میں ہوا تو بھی رکھوں گا. خلافا للمرتضی رحمہ اللہ, یہ جو ہم نے بات کہی کون سی, کہ اگر نظر مطلق ہے تو یہ سفر میں وہ روزے نہیں رکھ سکتا. ٹھیک ہے. مرتضی صاحب کیا فرماتے ہیں, حیث اکتفا بالاطلاق, وہ اکتفا کرتے ہیں کہ اگر اس کا نظر مطلق ہے تو لذالک, یہ سفر میں بھی روزہ رکھنے کی اجازت دے دیتا ہے. وللمفید, یعنی وہ خلافا للمفید, اور یہ جو مصنف نے بات کی کہ نظر مطلق سفر میں روزے نہیں رکھ سکتا, یہ خلاف شیخ مفید کے. حیث جب وجب صوم الواجب, وہ فرماتے ہیں کہ جائز ہے واجب روزہ مطلقاً. مطلقاً کا بیٹا مطلب کیا ہے, چاہے نظر والا روزہ ہو چاہے غیر نظر والا روزہ ہو. ٹھیک ہے. البتہ ادا شہر رمضان, رمضان مہینے کے علاوہ, ٹھیک ہے, وہ آپ سفر میں رکھ سکتے ہیں, جائز ہے. قیل والقائل ابن بابوہ, بیٹا قیل کون سا فعل ہے سلطان شاہ, بیٹا کون سا فعل؟ ہاں تو بیٹا پھر یہ کہو نا, فعل ٹوٹل ہمارے پاس کتنے 3, ٹھیک ہے, ماضی مضارع امر. جب کہہ رہا ہوں کون سا فعل ہے, آپ کہیں گے فعل مجہول. بھائی مجہول تو
تینوں فعل ہو سکتے ہیں نا، کون سا فعل مجہول ہے؟ ٹھیک ہے، پھر اس میں فاعل کی طرف چلے گئے تو قیل کہا گیا ہے، بٹن بند کیا سڑی نہ جائے، ٹھیک، قیل کہا گیا ہے، بھائی یہ قیل کا فاعل کون ہے؟ شہید اول نے تو فاعل کو ظاہر نہیں کیا، شہید ثانی ظاہر کرے، ٹھیک ہے، والقائل ابن بابوہ، بھائی اس قول کے قائل کون ہے؟ دو بابوہ کے بیٹے، یہ دو بابوہ کے بیٹے، کیا مطلب دونوں بھائی ہیں؟ کہتے ہیں دونوں بھائی نہیں، شیخ صدوق کو بھی ابن بابوہ کہتے تھے، ان کے والد کو بھی ابن بابوہ، ٹھیک ہے، تو ابن کا لفظ دونوں میں آیا اس لیے ابن بابوہ، ٹھیک، البتہ ان کے والد کا نام تھا جناب جو کیا ہے وہ علی ابن بابوہ، خود شیخ صدوق کا نام تھا محمد بن بابوہ، اب نام تو الگ الگ ہے لیکن ابن بابوہ دونوں میں لگا ہوا ہے۔ قیل والقائل ابن بابوہ، کہا گیا ہے اور کہنے والے بابوہ کے دونوں بیٹے ہیں، یعنی باپ اور بیٹا، وجزاء الصید، بھائی جو شکار کا کفارہ ہے نا محرم پہ، محرم یعنی احرام والے پہ، وہ بھی سفر میں رکھ سکتے ہیں، لیکن وہ ضعیف، شہید ثانی فرماتے ہیں کہ یہ جو قول قیل ہے یہ ضعیف ہے، کیوں؟ لعموم نہیں، بھائی نہیں جو روکتی ہے سفر کے روزے سے وہ عام ہے، عام ہے یعنی کیا؟ وہ کفارے والے روزے پہ بھی شامل ہوتی ہے، رمضان والے روزے کو بھی شامل ہوتی، تمام روزوں سے وہ جو ہے کیا ہے نہیں شامل ہوتی، الا ما خرج بدلیل، مگر وہ روزے جو کسی خاص دلیل کی وجہ سے اس نہیں سے خارج ہو جائے، مثلا دم المتع خارج ہو گیا، کثیر السفر والا روزہ خارج ہو گیا، سفر گناہ والے کا روزہ خارج ہو گیا، ٹھیک ہے، تو یہاں پر جزاء صید کے بارے میں کوئی ایسی نص نہیں آئی ہے۔ وعدم ما یصلح للتخصیص، اور نہیں ہے ما کوئی ایسی دلیل جو صلاحیت رکھتی ہو کس کی؟ لتخصیص، کس عموم کو تخصیص لگا کر جزائے صید کو اس سے کیا کر دے، الگ کر دے، ایسی کوئی دلیل نہیں ہے۔ چلیں بھائی یہ تھوڑی مشکل عبارت تھی، یہ ختم ہو گیا، پھر آسان بحث۔ وَيُمَرَّنُ الصَّبِيُّ، چھوٹے بچے کو تمرین کرائی جائے گی، پریکٹس کرائی جائے گی، وَكَذَا الصَّبِيَّةُ، بھائی میرے صبیتوں کو میں نے مرفوع پڑھا، اس کا کوئی سبب بتائے گا؟ تم بیٹا پہلے غلط جواب دینا ضروری ہے، پھر درستگی کرتے نا، پہلے سوچ کے صحیح جواب دینا، یہ نائب فاعل نہیں ہے، یہ عطف ہو رہا ہے سبھی پر، ٹھیک ہے، الصوم، بھائی پریکٹس کرائی جائے گی، مشاہد روٹی پکانے کی، روزے رکھنے کی، لسبع، جب وہ کتنی عمر کا ہو؟ 7 سال کا ہو، کیوں؟ لیعتادہ، بیٹا یہ اتادہ کو ایک فاعل چاہیے اور ہو کی ضمیر تو مفعول کی ہے، ٹھیک ہے، فاعل کون ہے؟ سبھی، ہو کی ضمیر کہاں جائے گی؟ صوم کی طرف، تاکہ سبھی کو عادت پڑ جائے کس کی؟ روزے رکھنے کی، فلا یثقلو، تو نتیجے میں یہ روزہ رکھنا اس کے لیے ثقیل، سنگین، وزنی نہیں ہوگا، کب؟ عند البلوغ، جب وہ بالغ ہوگا، کیونکہ وہ بالغ ہونے سے پہلے ہی رکھتا آ رہا تھا، تو بالغ ہونے کے بعد بھی اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ وَأَطْلَقَ جَمَاعَةٌ، ایک جماعت نے مطلق کہہ دیا ہے تمرینہ قبل 7، کہ بھائی 7 سال سے پہلے تمرین کرو، یعنی 7 کے بعد نہیں، پہلے، یہ پہلے والا لفظ 5 کو بھی شامل ہے، 6 کو بھی شامل ہے، فرماتے وَجَعَلُوهُ بَعْدَ 7 مُشَدَّدًا، وہ کہتے ہیں 7 سے پہلے تمرین کراؤ اور 7 سال گزرنے کے بعد مشدداً، سختی کرو اس پر، کیا کرو؟ سختی، البتہ تھپڑ بپڑ بھی اگر مارنا ہے تو ایسی مارو کہ اس کی کھال نہ سرخ ہو نہ کالی ہو، اگر سرخ یا کالی ہوگی تو پھر آپ پر کفارہ واجب ہو جائے گا۔ وقال ابن بابوہ، بھائی کیا کریں، یہ ابن بابوہ بھی اپنا منفرد ہی نظریہ دیتے ہیں، شیخ صدوق اور ان کے والد صاحب نے کہا، اور وہ اکیلے کہنے والے نہیں، وہ شیخو، شیخ نے بھی کہا، شیخو کو میں نے مرفوع کیوں پڑھا گلشیر؟ کس پر؟ ہاں اچھا، یعنی شیخ کو بھی پریکٹس کرائی جائے گی،
ایک فعل کو کتنے فاعل چاہیے؟ ایک یا دو؟ تو ابنا اس کا فاعل ہو گیا. ختم. اب دیکھیں صرف نحو میں تو آپ میری مدد کریں کیونکہ میں صرف نحو کی کتابیں کم پڑھاتا ہوں. اب میں پھر آپ کی مدد کرتا ہوں. جناب مشاہد صاحب کس پر؟ بابو تو مجرور ہے بیٹا. تعجب ہے، جسم حاضر ہیں، ذہن سب کے سب باہر ہیں. بھائی کال کا فائل بابو ہے یا ابنا ہے؟ تو پھر بابو پہ عطف ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیخ کے دو بیٹے. یہ بابو پہ کیسے عطف ہوگا؟ نسیم صاحب کس کا؟ اچھا ابنا کون سا فعل ہے بیٹا؟ اس کو نائب فاعل کی ضرورت پڑ گئی. حقیقت میں یہ آپ کے موبائل میرے لیے رکاوٹ ہے. میں آپ سے پوچھ نہیں سکتا ہوں کیونکہ یہ پوچھ رہا ہوں، یہ موبائل میں ریکارڈ ہو رہا ہے، پھر انشاءاللہ نیٹ پہ جائے گا تو نیٹ والے بھی پورے ہنسیں گے آپ پر کہ یہ کیسے طلاب ہیں جن کو معطوف اور معطوف علیہ کا پتہ نہیں چل رہا اور لمحہ دو پڑھ رہے ہیں. جناب سکندر صاحب احسنتم جزاک اللہ خیر. ابنا پہ عطف ہے. ٹھیک ہے. بابو ہے کہ دونوں بیٹوں نے کہا ہے اور شیخ نے کہا ہے. کہاں پر شیخ نے کہا؟ بھائی کتاب کا تو نام بتایا نا. پھر نہایت، نہایہ ان کی ایک کتاب ہے، اس میں انہوں نے فرمایا ہے یمرن لتسع، 9 سال کا جب ہو تو اسے پریکٹس کرائی جائے گی. 7 سال والا چھوٹا ہوتا ہے. لیکن اے شہید ثانی، اب آپ کے پاس دو نظریے آ گئے، 7 سال پر پریکٹس کرائی جائے یا 9 سال پر؟ فرماتے والاول اجود، پہلا قول اچھا ہے، یعنی 7 سال پر پریکٹس کرائی جائے. ولیکن یشدد لتسع، اگر 9 سال کا ہو گیا پھر بھی کہتے بابا ابھی تو میں چھوٹا ہوں تو ابھی آنکھیں دکھاؤ کہ نہیں ابھی تو میں روزہ رکھنا ہوگا. ولو اتاک بعد النہار خاصہ، ٹھیک ہے. فعل، بھائی اتاک اوتاک نہیں ہے، اتاک. اتاک چلیں اقبال بتا دے یہ کون سا اسم ہے؟ اتاک کون سا اسم ہے؟ جی ہاں بھائی، بھائی اسم ہے ہی نہیں. میں نے کیا بول دیا؟ میں نے تو سوال کیا نا، تو میرے سوال کی آپ مخالفت کریں. ضروری ہے کہ آپ میرے سوال کو مانیں. میرے ماضی ہے. ٹھیک ہے. ولو اتاک، بیٹا اس کو فائل چاہیے. وہ فائل کہاں ہے نعیم صاحب؟ ہوا کی ضمیر مستتر ہے، وہ سبھی کی طرف پلٹ ہے. آپ پر 1 ہفتے تک سختی نہیں ہوگی جو آپ مہمان ہیں ہمارے. ولو اتاک سبیو، اگر بچے میں طاقت تو ہے روزے کی لیکن بعض النہار، دن کا کچھ حصہ رکھ سکتا ہے مشاہد، پورا دن نہیں رکھ سکتا. خاص سمانا فقط کچھ دن کی طاقت ہے. فعل، تو وہ کچھ دن ہی روزہ رکھے گا، اسے پورا دن روزہ رکھنا ضروری نہیں. اللہ تعالیٰ تمام بے اولاد کو اولاد عطا کرے. میرا بیٹا تقریباً 6 سال سے کی عمر سے روزے رکھ رہا ہے. دن کو تقریباً 11 بجیں گے، امی افطاری کا ٹائم ہو گیا، مجھے افطاری کراؤ. چلو بھائی وہ کھانا وغیرہ کھایا پیا. اب پھر میں پھر دوبارہ نیت کرتا ہوں. آپ کا 1 روزہ ہوتا ہے، دن میں میرے 2 ہوں گے روزے. پھر جناب 11 بجے نیت کر لی، پھر 3-4 بجے، ابھی افطاری کا ٹائم ہو گیا. تو برحال بچہ جتنی طاقت رکھتا ہے ٹھیک ہے روزہ رکھے. وَيَتَخَيَّرُ الْبَچَّةُ بَيْنَ النِّيَّةِ الْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ. اچھا بچہ نیت کون سی کرے گا مشاہد صاحب؟ اس کی مرضی ہے، واجب کہے تو بھی ٹھیک ہے، ندب کہے تو بھی ٹھیک ہے. حقیقت میں اس پہ نہ واجب ہے نہ ندب ہے، لیکن فی الحال کیونکہ ہم اس کی پریکٹس کرا رہے ہیں نا، جو نیت کر لے. لِأَنَّ الْغَرَضَ، یہ لِأَنَّ اعتراض مقدر کا جواب دے رہے کہ بھائی یہی روزہ یا واجب ہوگا یا مستحب. آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اس کی مرضی جو نیت کرے؟ فرماتے اس کی غرض یہ ہے کہ التمرین علی فعل الواجب، کہ بچے کی پریکٹس ہو ایک واجب کام پر. اب میں نے تمرینوں کو بھی مرفوع پر دیا، پتہ نہیں کیوں. سلطان شاہ صاحب، سلطان شاہ، ہاں نہیں آپ سوچو.
نہیں آپ نہیں، مشاہد صاحب بتائیں گے. جزاک اللہ، ایسے بات کرو نا تو خوشی بھی ہو. ٹھیک. ذکرہ المصنف وغیرہ. بھائی آپ نے تو ایک بات تو کہہ دی کہ بچے کو اختیار ہے کہ واجب کی نیت کرے یا سنت کی. یہ کس نے کہا ہے؟ ذکرہ ہو کی ضمیر بیٹا جائے گی تخیر کی طرف. تخیر ہم نے کہاں سے نکالی؟ یہ تخیروں سے. ٹھیک ہے، یہ تخیروں اس کو اختیار ہے. ٹھیک ہے، کیا کہ یہ مصنف نے ذکر کیا ہے اور غیر مصنف نے اس بات کو ذکر کیا ہے. کہاں؟ وہ کہاں کتاب کا نام نہیں لکھا. وَإِنْ كَانَ النَّدْبُ أَوْلَىٰ. اگر کہ ندب کی نیت کرے تو شہید ثانی فرماتے بہتر ہے، کیونکہ مستحبی کام روزے کو توڑنا بھی مسئلہ نہیں ہے. واجب کا کہ پھر توڑے تو گویا کہ بچے کے ذہن میں بھی یہ آ سکتا ہے کہ واجب کو بھی توڑا جا سکتا ہے. والمریض یتبع ظنہ. مریض صاحب اپنے ظن کی پیروی کرے گا. یعنی کیا؟ یعنی اسے جو گمان ہو رہا ہے روزہ نقصان دہ تو نہیں رکھے گا، روزہ نقصان دہ نہیں ہے تو پھر کیا کرے گا؟ رکھے گا. فَإِنْ ظَنَّ ضَرَرَ بِالصَّوْمِ. اگر مریض صاحب کو ظن ہو گیا کس کا؟ کہ مجھے نقصان ہوگا بہی روزے کی وجہ سے، افطر تو یہ روزہ کھول دے یعنی نہ رکھے. وَإِلَّا صَامَ. وَإِلَّا یعنی وَإِنْ لَمْ يَظُنْ ضَرَرَ. اگر اس کو ضرر کا ظن نہیں ہے تو روزہ رکھے گا. وَإِنَّمَا يَتَّبِعُ ظَنَّهُ فِي الْإِفْطَارِ. ہاں یہ شخص اپنے ظن کی وجہ سے روزے کھول سکتا ہے. اما صوم. اچھا کیا روزے رکھنے کا بھی ظن ہونا چاہیے کہ روزہ میرے لیے نقصان دہ نہیں ہے؟ کہتے نہیں. نقصان کا ظن ہو تو کھول سکتا ہے لیکن عدم نقصان کا ظن ہونا ضروری نہیں ہے. فَيَكْفِي فِي الصَّوْمِ اشتباہ الحال. روزے رکھنے میں اس کو اشتباہ پتہ نہیں نقصان ہوگا روزے رکھنے میں، یعنی کوئی مسئلہ نہیں، روزہ رکھنا ہوگا. تو روزہ رکھ کے بعد میں اگر اسے ظن ہو گیا نقصان کا پھر کھول دے، کوئی مسئلہ نہیں. وَالْمَرْجَعُ فِي الظَّنِّ. بھائی ظن کی طرف کیسے رجوع کیا جائے گا؟ کیسے مجھے ظن حاصل ہوگا؟ فرماتے اِلَى مَا يَجِدُهُ. وہی کیفیت ہے جو یہ خود اپنے اندر پاتا ہے. وَلَوْ بِالتَّجْرُبَةِ مِثْلِهِ سابقاً. ہاں اگرچہ اس کو تجربہ ہوا ہو اس قسم کے ضرر کا پہلے. مثلا بیٹا شوگر پیشنٹ جو ہوتے ہیں اگر ان کو ٹائم پہ کھانا نہ ملے تو ان کی شوگر لو ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، پھر وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں. اب اس نے روزہ رکھا دوپہر کے ٹائم پہ، اس میں وہی کیفیت آئی جو کچھ دن پہلے یا پچھلے سال آئی تھی. تو اب یہ جیسے وہ کیفیت آئی تو یہ تجربے کے ذریعے پتہ چلا، ٹھیک تو یہ فوراً جو ہے وہ روزہ کھول دے گا. ہو او بقول من یفید قوله اظن. یا اس بندے کو ظن حاصل ہونا چاہیے اس بندے کے کہنے سے کہ جس کا کہنا ظن کا سبب بنتا ہے. تو اب یہاں آپ کہہ سکتے ہیں ڈاکٹر، تو ڈاکٹر کے کہنے پہ روزہ رکھنا اور بند کرنا نہیں ہے، بلکہ ڈاکٹر کا قول اگر سبب بنے ظن ضرر کا، یعنی پھر بھی آپ کو اپنی کیفیت کو مد نظر رکھنا ہے. کبھی یہ ظن آپ کو تجربے کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے، کبھی یہ ظن آپ کو یہ کیا ہے اس فن کے ماہر کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے. وَلَوْ كَانَ كَافِرًا. اگرچہ وہ بندہ جو مجھے ضرر کا کر کافر ہی کیوں نہ، اس کا مومن ہونا ضروری نہیں ہے. ولا فرق فی الضرر. بھائی کہتے ہیں ضرر تو دو تین قسم کا ہوتا ہے. ایک ایسا ضرر ہے مشاہد جس کی وجہ سے موت کا خطرہ ہوتا ہے، ایک ایسا ضرر ہے جس کی وجہ سے بیماری کے بڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے، ایک ایسا ضرر ہے جس سے بیماری بڑھے گی نہیں لیکن اگر میں روزہ نہ رکھتا تو 1 مہینے میں ٹھیک ہو جاتا، اب اگر نہیں میں روزہ رکھ رہا ہوں تو 4 مہینے میں ٹھیک ہوں گا، یعنی دیر سے ٹھیک ہونے کا ضرر ہے. فرماتے ہیں کوئی فرق نہیں ضرر میں. بین کون ضرر لزیادت المرض. وہ ضرر جو ہے بیماری کو بڑھانے والا ہو، وہ شدت العلم اور درد میں جو ہے کیا شدت لانے والا ہو، بحث اس طریقے سے وہ شدت آ جائے لا یتحمل عادتاً کہ عام طور پر ایسا درد برداشت نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے. وہ بت برعہ، بت یعنی دیر سے، بر یعنی ٹھیک ہونا. یا یہ شخص کہتا ہے کہ روزے رکھنے کی وجہ سے بیماری میں اضافہ بھی نہیں ہوگا، درد میں شدت بھی نہیں ہوگی لیکن دیر سے ٹھیک ہوگا. وحیث یحصل ضرر. جب اس بندے کو ضرر حاصل ہو چکا یعنی معلوم ہو کہ ضرر ہوگا، ولو بالظن. اگر ضرر کا یقین نہیں ہے تو کم از کم ظن ہو. لا یصح الصوم.
تو ایسی صورت میں اگر یہ بے وقوفی کر کے روزہ رکھے گا تو بھی یہ روزہ صحیح نہیں ہوگا. کیوں؟ لنہی عنہ، اس لیے کہ روزے سے نہیں کی گئی ہے. فلو تکلفہ مع ظن ضرر، فلو تکلفہ ہو کی ضمیر جائے گی صوم کی طرف، یعنی اگر اس نے جو ہے کہ تکلیف برداشت کر کے روزہ رکھا جبکہ اس کو ظن بھی تھا کس کا؟ ضرر کا، تو قضا مشاہد صاحب یہ روزہ کسی کام کا نہیں ہے بلکہ اس کو جو ہے کہ وہ قضا کرنا پڑے گا. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد. 30 منٹ 33 سیکنڈ.